قرآن شریف کے بارے میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات ہیں. قرآن شریف کو تجوید سے پڑھنا یہ فرض ہے. مخارج کی ادائیگی، قاف کیسے ادا کیا جائے، جیسے قرآن پاک میں قاف لام با قلب یعنی دل، اور اگر یہاں سے کہا قلب اس کا مطلب کتا، تو کتنا گناہ ہوگا اور نماز ہوگی نہیں ہوگی فیصلہ کر لیں. قل اعوذ برب الناس، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے. اگر کہا کل اس کا مطلب کھاؤ، اس کا مطلب کھاؤ. حضرت شاہ ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے دادا شیخ لفٹ کے پاس کھڑے تھے اور اوپر جانا تھا، تو فرمایا بھائی لفٹ کو بلاؤ. تو وہاں پر جو تھے کاروباری حضرات وغیرہ کا، حضرت لفٹ نہیں لفٹ. فرمایا مجھے پتا ہے لفٹ، لیکن آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے میں نے بولا لفٹ. انگریز کی بات ہے تو فوراً آپ چونک گئے، اور قرآن پاک غلط پڑھے تو کوئی فکر نہیں. کبھی فرماتے تھے بھائی انگریزی میں گنتی سناؤ، نہیں میں سناتا ہوں آپ سنو. میں پڑھتا ہوں گنتی 1 2 3. حضرت وہ 2 ہے. فرمایا یہی تو بتانے آیا ہوں کہ کیسے آپ بے چین ہو جاتے ہیں. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں رش لگا ہوا تھا کچھ، تو حضرت نے جا کر دیکھا تو حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کتاب ایک صاحب پڑھ رہے تھے، دوسرے سن رہے تھے. بہت خوش ہوئے، آ کر بتایا اپنے بیان میں. پھر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی بات اپنے بیان میں فرمائی کہ آج حضرت میرے شیخ میرے مرشد حضرت حاجی امداد اللہ صاحب، جس کو پتا ہو وہ یہ والے پنکھے بند کر دیں، زیادہ بے تکلفی صحیح نہیں ہے. فرمایا کہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ میرے شیخ جا رہے تھے، تو حضرت کیونکہ ایک کتاب پڑھ رہا تھا تو حضرت بہت خوش ہوئے. فرمایا جب اللہ تعالیٰ کا کلام پاک جو پڑھیں گے تو اللہ خوش نہیں ہوں گے؟ کیسی بات، ایک حرف پہ 10 نیکی. کچھ بیچارے جاہل ہیں، وہ کہتے ہیں قرآن پاک پڑھنا ہے تو سمجھ کے پڑھو ورنہ پڑھو ہی نہیں. یہ بددین ہیں اور جاہل ہیں. حضرت شاہ ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 7 سال کے بچوں کو یہ جملہ یاد کرا دیا تھا کہ جو قرآن پاک کو تو سمجھ کے پڑھنا ہے، تدبر سے پڑھنا ہے، لیکن یہ کہنا کہ قرآن پاک پڑھنا ہے تو سمجھ کے پڑھو متا نہیں پڑھو، تو پھر بچے جو حافظ بن رہے ہیں سمجھ کے پڑھ رہے ہیں. آپ بتاؤ نا بھائی، آپ سے پوچھ رہا ہوں، یہ بچے جو حافظ بن رہے ہیں سمجھ کے پڑھیں گے؟ پھر مدرسے بند کر دیں. جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے تو پھر ہم حفظ کریں گے، سمجھ کے پڑھیں گے. اس وقت حفظ کریں گے ہم لوگ. اللہ معاف فرمائے، کوئی بچہ ہگ رہا ہے، کوئی پوتا رو رہا ہے، کوئی نواسا کیا کر رہا ہے، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے بچے کو ایسی سمجھ دی ہے 1 سال 1.25 سال 1.5 سال میں قرآن پاک کا حافظ بن جاتا ہے. اصل میں ان بدتمیزوں کو قرآن پاک کا پتہ ہی نہیں کہ ایک حرف جو ہے کہ قرآن پاک پڑھنا ہے تو سمجھ کے پڑھو ورنہ نہیں پڑھو. اچھا ٹھیک ہے، چلو آپ ان سے ترجمہ پوچھو اس کا مطلب کیا ہے. الف لام میم ترجمہ کیا ہے؟ یاسین کیا ترجمہ ہے؟ قاف کیا ترجمہ ہے اس کا؟ اصل میں علماء سے دور، اللہ والوں سے دور، اللہ سے دور. ہمارے بک کرنے سے اللہ ہمارے حساب سے دین جو ہے من چاہی زندگی کا نام نہیں ہے، دین رب چاہی زندگی کا نام ہے. اچھا پھر آگے سنیں آپ، ہر حرف پہ 10 نیکی، ہر حرف پہ 10 نیکی، چاہے سمجھے نہ سمجھے. ہر حرف یہ گاؤں میں جو بیچارے اٹک اٹک کے قرآن پاک اپنا صحیح کرتے ہیں ان کو وہ بھی سمجھ کے پڑھیں گے. چلو کوئی مجھے بتائے اس کا ترجمہ کیا ہے. فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. ترجمہ بتا دیا کہ اللہ جس کی ہدایت کا فیصلہ فرماتے ہیں اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں. اب سمجھاؤ کیسے کھولتے ہیں؟ کیا ڈبہ میں جانا پڑے گا؟ سمجھاؤ. اب دیکھتا ہوں کیا جواب دیتے ہیں. اس وقت میں بیں کریں گے. مفتی صاحبان بتائیں گے جنہوں نے 20 سال لگائے، جنہوں نے تفسیریں 30 سال میں لکھی ہیں، اور قرآن پاک احادیث مبارکہ مفسرین اور کتنے پرانے جو ہے وہ تفسیریں اس سے پھر آسان کر کے ہمیں سمجھاتے ہیں، اور ہم ایسے جملے کہہ کے اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں. جب اللہ ناراض ہو جاتا سب ختم. مفتی فرحان میاں مفتی صاحب جو پڑھا رہے ہیں تراویح، اللہ کے کرم سے بیٹے نے بتایا کہ ابا ہمارے ایک استاد فرماتے تھے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں الف لام میم اس پہ 10 نیکیاں ہیں. اور سے سنو مزہ آئے گا. الف کو کس طرح لکھیں گے؟ الف لکھیں گے لیکن کس طرح لکھیں گے؟ الف لام فا 30 نیکیاں. لام یا میم، لام لا الف
اس پہ الگ میم 30 نیکیاں 90 نیکیاں مل گئیں. لام میں نا لام الف میم تو 30 نیکیاں وہ بھی ایک حرف 30 نیکیاں مل رہی ہیں. 10 نیکیاں بھی سمجھو تو جس نے ایک پارہ ختم کیا نا اس کو 1,00,000 نیکیاں ملیں گی اس کو. اور رمضان شریف میں میرے حساب سے تو کوئی سمجھا نہیں سکتا کتنی نیکیاں میں. شیکسپیئر کے باپ دادا کا سب پتا ہوگا, اس کی کتابوں کا بھی سب پتا ہوگا, اس کی تھیوریاں بھی ڈارون کی پتا ہوں گی. پتا نہیں ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خون مبارک کا پتہ ہی نہیں ہے. صحابہ رضوان اللہ علیہم مجمعین کی خون مبارک کی ندیوں سے دین تک پہنچا ہے, اور ہم بے ادب بیعت بھی کرتے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں. ہم تو اہل حق کے ہیں نا, تو ہم لوگ بھی ایسے دوستوں میں آ کے ہم بھی بیعت بھی کر لیتے ہیں. ایسا نہ ہوتا تو پھر ایسا ہوتا, ایسا نہ ہوتا تو پھر ایسا ہوتا. اللہ تجھ سے پوچھیں گے کیسا ہوگا. خواہ مخواہ اپنے پیر پر کلہاڑی مارنا, دستے ماں چوپائے مارا می خورد. اے اللہ میں کلہاڑی لے کر اپنے پیر پر خود مار رہا ہوں, اگر آپ نے میری مدد نہیں کی تو میں تو ختم ہو جاؤں گا. دیکھو اچھا جی جناب, قرآن پاک کے حقوق, قرآن مجید کا ادب, اور ادب نہیں تو کچھ بھی نہیں. پھر اس کی طرف پاؤں نہ کرو, قرآن پاک کی طرف, قرآن پاک کی طرف پیٹھ نہ کرو. اس سے اونچی جگہ پر مت بیٹھو. اب کوئی کرسی پر بیٹھا ہو شرعی عذر رکھ کر آپ قرآن پاک سے اوپر ہیں, بھائی مفتی صاحب سے فتویٰ میں لے ہوں یا آپ لے آئیں گے, کوئی شرعی عذر ہو تو اور بات ہے. ورنہ ایک دوست قرآن شریف پڑھ رہا ہے یا کوئی بھی, وہاں سے کرسی لا کر بیٹھ کے ہاں بھائی کیا حال ہے, یہ کتنی بڑی پکڑ کا خطرہ ہے. آپ سوچو ذرا. دعا ہے باقاعدہ بار بار مانگنے کی دعا, اے خدا جو توفیق ادب, بے ادب محروم مدت فضل رب. اے اللہ ادب کی توفیق عطا فرما, کیونکہ بے ادب آپ کے فضل سے محروم ہو جاتا ہے. جو اللہ کے فضل سے محروم ہو گیا ہر چیز سے محروم ہو گیا, ہر چیز سے محروم ہو گیا. آپ خانہ کعبہ میں ان لوگوں کو مت دیکھیں جو قرآن پاک فرش پہ رکھے ہوئے ہیں, پیروں پر رکھے ہوئے ہیں, پیر کعبے کی طرف ہے. ہم بھی وہی نقل کرتے ہیں. میں یہاں بتا نہیں سکتا یہ لوگ کون ہیں. یہ لوگ چاہتے ہیں کہ جھگڑا ہو تاکہ جس ملک کے لوگ جھگڑا کریں ان کے اوپر بینڈ لگ جائے. اب کیا بتاؤں آپ کو, بس میری طرف دیکھ لیں, میں اشارہ کر کے سمجھا سکتا ہوں, میری طرف دیکھیں تو یہ لوگ ہیں. ان کو قرآن پاک کا ادب ہی نہیں ہے. اور ہم آ کے یہاں کراچی میں نقل کرتے ہیں کعبے کی طرف پیر کر کے ٹھاٹ سے ایسے بیٹھے ہوئے ہیں. اب بابا کی طرف بابا ایسے پیر کریں گے؟ جن کا شرعی عذر ہے ان کی مجبوری ہے. وہ ڈاکٹر نے کہا آپ پیر نہیں موڑ سکتے, ان کا شرعی عذر ہے. لیکن اللہ معاف فرمائے, بس جو دیکھو اس پہ عمل کرو. بس قرآن پاک حدیث پاک کو دیکھو ذرا. قرآن پاک اتنی عظمت والا ہے, پہاڑ پر رکھ دیا جائے تو ریزے ریز ہو جائیں اس کے پہاڑ کے. یہ مطلب تھوڑی یہ پہاڑ جا کے رکھ دیں گے, مطلب اتنی عظمت ہے اس کے اندر, لیکن ہمیں اس کی احساس نہیں. دیکھا دیکھی جناب. آگے پھر قرآن شریف کے بارے میں جو نصیحتیں نا وہ بھی دیکھتے رہنا آگے. اس کو زمین پر یا فرش پر مت رکھو, بلکہ رحل یا تکیے پر رکھو. اگر وہ پھٹ جائے تو کسی پاک کپڑے میں لپیٹ کر یا پاک جگہ جہاں پاؤں نہ پڑے دفن کر دو. مجھے پہنانا. اور پرانے اوراق جو ناقابل تلاوت ہو جائیں ان کو کپڑے میں باندھ کر قبرستان کی کسی محفوظ جگہ میں دفن کر دینا مناسب ہو, جب پیر نہ آتے ہو جہاں. جناب قرآن پاک کا ضروری ادب یہ ہے کہ اس کو بلا وضو ہاتھ نہ لگایا جائے. قرآن پاک میں اللہ فرما رہے ہیں بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگانا ہے. اور یہاں پی ایچ ڈی کر کے کوئی خاتون کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, تو خاتون پر تو ہم ایمان نہیں لائے ہم. بھائی نئی نئی ایجادات آ رہی ہیں, پردے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, چہرہ بھلے کھلا رکھو. ساری بدماشی تو چہرے پر ہوتی ہے. سورہ احزاب میں دیکھو اس میں چہرے کا پردہ ہے یا نہیں, پڑھ کے سناؤں گا, لکھا ہوا ہے رمضان شریف کے کاموں میں. اور آواز کے پردے کا جب حکم ہے تو آپ سوچو, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو عورتوں کے جسم کے ساتھ پائل لگتی ہے نا, جس میں گھنگرو ہوتے ہیں, چن چن کی آواز آتی ہے, اس قرآن پاک میں اس کی آواز بھی نہ آئے نہ محرم کو, تو پھر چہرے کا پردہ نہیں ہوگا. جاہل. اور ان کے پیچھے وہی عورتیں جاتی ہیں جو چھاٹ کٹیاں ہیں, ان کو اللہ کے عذاب کا ڈر ہی نہیں ہے. سارا حرام عشق اور گھر سے بھاگنا, اور حرام عشق تو وہیں چہرے سے ہی تو ہوتا ہے. رس بھری آنکھیں اور پتہ نہیں کیا نشیلی آنکھیں اور لب پنکھڑی گلاب کی وغیرہ کیا. جب ہتھکڑی ہو جائے گی تو پتہ چلے گا. آپ دیکھیں, اب حضرت مجدد نے آیت سنائی سورہ نور کی, اور پھر فرمایا کہ یہ عورت کا جو بجنے والا زیور ہے نا, عورت کے جسم کا حصہ ہے یا الگ ہے؟ ہاں جی الگ ہے. اس کے پردے کی اللہ فرما رہے ہیں اس کی آواز نہ ہے نہ محرم کو, اور چہرے کا اور شکل کا کچھ بھی نہیں ہے, آواز کا پردہ ہے. اے نبی کی بیویوں کر کے اللہ فرما رہے ہیں. جی
اور سناؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ وہ. ابھی تو قرآن پاک کی بات آ رہی ہے. قرآن پاک میں اے نبی کی بیویوں کر کے اللہ نے خطاب فرمایا جب تمہیں صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے کسی شرعی عذر سے بات کرنی ہے پردے کے پیچھے سے آواز بھاری نہ ہو. جو تمہاری ایک قرآن پاک کا مفہوم رس کر رہا ہوں, تمہاری جو فطری آواز ہے نا اس سے آواز تھوڑا بھاری کر کے بات کرو, کیونکہ قاعدہ عفت کا یہی ہے کہ ایسی آواز سے مرد کو جو ہے تماع ہونے لگتی ہے. اب نہ ہم نے پڑھا دین کو, نہ ہمارے گھر والی نے پڑھا, نہ ماں باپ نے نہ پڑھا, نہ بیٹوں نے نہ بیٹیوں نے. اب جب بیچارے بڑے ہو جاتے ہیں 22 سال 23 سال کوئی بیان سن کر ایسے جملے بولتے ہیں کہ ایمان ہی چلا جاتا ہے. ہم نے اپنے اولاد کو نہیں پڑھایا نا, تو آپ پوچھو علماء سے پکڑ کس کی ہوگی بھائی. آج بھی بیان میں اثر کے بعد تھا کہ کوئی منع نہیں پڑھائی کو. کل انشاءاللہ تعالی ظہر کے بعد بیان ہوگا, اتوار ہے انشاءاللہ تعالی, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بار بار تفصیل سے پتا. آج کل اثر کے بعد کتاب پڑھی جا رہی ہے نا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت, اس میں سے آج دوسری حدیث پاک تھی. بعض لوگ قرآن مجید سے بچوں کا نام نکلواتے ہیں اور بعض اس سے فال نکالتے ہیں. یہ دونوں کام خلاف ادب ہیں. قرآن پاک اس مقصد کے لیے نازل نہیں ہوا. قرآن مجید کے آداب میں یہ بھی ہے کہ اس کی موجودگی میں تفصیل سے لکھا ہوا ہے. مختصر بات بتاؤں گا کہ قرآن پاک کی موجودگی میں اہلیہ کے جو بھی معاملات ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے. جیسے آدمی بیڈ روم میں لگا لیتا ہے قرآن پاک, ان اللہ مع الصابرین فبأی آلاء ربکما تکذبان. سوچ میرے بھائی, اللہ نے جو شرعی اجازت دی ہے اس وقت کیا معاملہ ہوگا. جب شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو فالج ہوا تو حضرت چھوٹے کمرے سے خانقاہ میں آ گئے. اب خانقاہ میں چاروں طرف وہ قرآن پاک کی آیتیں لکھی ہوئی تھی, وہ سب اتروا کے ادب سے اوپر پیک کر کے رکھ دی گئی. اس کے بعد جتنی الماریوں میں کتابیں تھیں نا سب پر سفید مکمل پرچے لگا دیے گئے. یہ کیونکہ استنجا وغیرہ وہاں ہوتا تھا. اب کاش کے وہاں آ کر لوگ پوچھیں تو آدمی اور تفصیل سے بتائیں, لیکن ماشاءاللہ سمجھنے والے سمجھ جائیں گے. آپ ڈرائنگ ہال میں ڈائننگ ہال میں لگا تو آپ یہ کس نے منع کیا, اور اس طرح ہونا چاہیے اس پہ مٹی نہ لگے. بعض لوگ بہترین قسم کی لکھائی والے لگاتے ہیں, اس پہ ٹرانسپیرنٹ پیپر نہیں لگاتے, ٹرانسپیرنٹ شیٹ نہیں لگاتے, اب اسے مٹی لگ رہی ہے. اور جب دیوار صفا ہوئی تو چھینٹے وہاں گر کے ہمارے پیر میں آ رہے ہیں. یہ ایسا ادب آسان نہیں ہے. جب سمجھ جائیں گے نا تو انشاءاللہ تعالیٰ دل مست ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. سوچو کمرے میں میاں بیوی کا معاملہ سوچیں, اور قرآن پاک کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں, کاش کے سوچ لیں. چلو یہ آیت بھی لگا لے کوئی, الم یعلم بان اللہ یرا, کہ انسان کو معلوم نہیں کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے. اب سمجھ میں آ جائے گا میں آیت اور دوسری آیت لگواؤں یا نہ لگواؤں. بس کسی گھر میں گئے دیکھا فوراً پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, ان کی نقل کر لی. ایسا نہیں ہے میرے بھائی. قرآن پاک کا آگے صرف اس جگہ پر 78 صفحات ہیں. یہ رمضان میں ختم ہو جائیں گے یہ آپ خود فیصلہ کر لو, رمضان میں پورے ہو جائیں گے یہ نہیں. ہمارا فرض ہم پوچھیں بھائی قرآن پاک کے شادی میں سب سے قیمتی اور مہنگا قرآن پاک دیں گے, سب سے مہنگا اور قیمتی قرآن پاک, اور پھر دیکھنا کچھ عرصے کے بعد مٹی لگی ہوئی ہوگی اس پر, ہاتھ بھی نہیں لگایا, اللہ معاف فرمائے. کتنے لوگ میاں بیوی پڑھتے ہیں قرآن پاک کو, کتنے نفلی عبادت ساتھ کرتے ہیں تاکہ ہمارے بچے بھی دیکھیں. یہ کوئی ریا نہیں ہے, تاکہ ہمارے بچے بچپن سے ہی. ایک وقت تھا کہ دادی صاحبہ دادا صاحب, اماں جی ابا جی, بھائی بہن, کوئی قرآن پڑھ رہا ہے, کوئی فجر کے بعد دعائیں کر رہا ہے, کوئی کیا معاملہ کر رہا ہے. اب ایک کے ہاتھ میں سمسنگ کا موبائل آ گیا, ایک میں آئی فون آ گیا, ایک جو ہے لیپ ٹاپ پر لگا ہوا ہے, ایک ٹیب پر لگایا ہوا ہے, اور کوئی گانے چل رہے ہیں, کوئی موسیقی چل رہی ہے. وہ دن کہاں گئے جب قرآن پاک کی آوازیں ہمارے گھر سے آتی تھی. یہ مطلب نہیں ہے کہ بیگم صاحبہ قرآن پاک ایسا پڑھے کہ باہر آوازیں جائیں. مطلب یہ حقیقت جو ہے وہ سب کے سامنے ہے نا. اب کیا معاملہ ہو گیا. بابا اگر اتنا کہتے کہ بیٹا آئیں, آج جمعے کا دن ہے, مغرب سے پہلے دعا قبول ہوتی ہے, میں ابھی دعا مانگتے ہیں, اور پھر میں 5-7 منٹ پہلے مسجد بھی چلا جاؤں گا, پھر آپ لوگ بچے اور بیگم صاحبہ دعا مانگو, دیکھتا ہوں کیسے دعا مانگتے ہیں. تڑپ نہیں ہے نا کہ اللہ کے انعامات کتنے قرآن پر, اس پہ تڑپ نہیں ہے اس کی. اب بیڈ روم میں لگائے ہوئے تو فرمایا, آگے وہ جملہ تو صاف لکھا ہوا ہے, اور اگر ایسا کرنا چاہیں تو قرآن مجید اگر رکھا ہے اس کو ڈھانپ لے, اس کو جیسے میں نے بتایا نا ڈھانپ لے قرآن پاک کو,